مسلمانوں کے ساتھ بیٹھو، مسلمانوں کے ساتھ اٹھو۔ آج ہم نے دیکھا کئی جگہ، آپ نے ابھی 3 سال پہلے چھوٹے تالاب کے اندر ایک جوان مسلمان بچہ ان کی تہوار پہ اوپر کشتی کے اندر ان کی مورتی کو لے کے جا رہا تھا، اور میرے بھائیوں مورتی گئی اور ناؤ پلٹی، وہ سب ڈوب گئے۔ اس میں معلوم ہوا کہ 2 بچے مسلمانوں کے بھی تھے۔ کیوں گئے تھے؟ وہ ان کے غیروں کے محلوں میں رہتے تھے، ان کے طور و طریقے، ان کے رسم و رواج میں جاتے تھے، ان کی عبادتوں میں جاتے، اور میرے بھائیوں ساری چیزیں کرتے، اور میرے بھائی ان کا حشر کیا ہوا؟ کیوں صاحب گئے کہ نہیں گئے؟ یہ چھوٹے تالاب کی بات ہے 3 سال پرانی، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں جس وجہ سے ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ختم ہو جائے، ہمارے اندر ایمان باقی نہ رہے، تو میرے بھائیوں کس کام کا ایسا؟ تو آپ اپنی بچیوں کے، آپ اپنے بچوں کے اسلام کی حفاظت کی فکر کیجیے۔ کیوں صاحب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا اپنے بچوں کے غیروں کے اسکول میں پڑھائیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مت پڑھائیے، آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اسکول کہاں ہیں، مسلمانوں کے اسکول میں آپ تعلیم دیجیے، مسلمانوں کے اسکول میں پڑھائیے۔ ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں کالج اور میڈیکل کالج کی بھی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں بھی پرسوں میں کروت کے ایک جلسے میں تھا، وہاں پر 300 بچیاں جامعہ اسلامیہ عربیہ مدد ترجمے والی کی شاخ بہانپور میں کلیان نگر میں مولانا امین اللہ صاحب کے داماد حافظ قسمت اللہ صاحب اس مدرسے کو چلاتے ہیں۔ میں وہاں جانا ہوا تو دیکھا ماشاءاللہ جوان بچیاں، جوان بچے، بہترین عالمہ 3 سال کا کورس کر رہے ہیں۔ اس میں ایک ڈاکٹر آئی اور وہاں پر اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر بیان کرنا چاہتی ہوں، اور BOMS ڈاکٹر، ایک جوان بچی آئی برقعے کے اندر اور اس نے تقریر کی، اس نے تقریر کے اندر اپنی بات کو رکھا کہ میں کیا ہوں، میں کیا کرتی ہوں، اور مجھے جب میں آپریشن کے لیے تھیٹر میں جاتی ہوں تو اس میں دیکھتی ہوں کہ مرد کھڑے ہوتے ہیں، مرد لوگ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عورت کا آپریشن ہو رہا ہے، عورت کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، وہاں عورت کے سامنے کون کھڑے ہیں؟ غیر لوگ کھڑے ہیں۔ تو وہ بیچاری یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری بچیاں اس لائن میں آئے، پڑھے، تاکہ ہماری بچیاں اس جو آج جو علاج کرنے والی جو لیڈیز ہے اس کے علاج کے لیے ہماری مسلمان نرسیں نہیں ہیں، نرسوں کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ میرے بھائی وہ ڈاکٹر بیچاری آج وہ قرآن اور دین کی تعلیم کو حاصل کر رہی، اس نے دیکھا یہ معاشرہ ماحول کیا ہے، تو میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو اس لائن کی طرف لائیے، توجہ دلوائیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کے اندر بھی ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ایسے انجینئر کی ضرورت ہے۔ تو میری مائیں، میری بہنیں، ان سب کو یہ فکر کرنا چاہیے، خاص طور سے ہم کے والدین کو، کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ آج ہوتا یہ کہ ہمارے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے، مکاتب میں نہیں بھیجتے، سب سے پہلے کہاں بھیجتے ہیں صاحب؟ اس کو اسکول کے اندر، سب سے پہلے اسکول میں ہم دیکھتے نہیں، آپ سب سے پہلے اس کو کہاں بھیجیں؟ مدرسے کے اندر بھیجیں، مکتب کے اندر بھیجیں، کسی مولوی صاحب سے اس کی بسم اللہ کرائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں گے شروعات سے، بچپن سے 3 سال کا جب آپ کا بچہ ہو جائے تو آپ اس کو لے جا کے مولوی صاحب سے بسم اللہ کرائیے، مدرسے میں لے جائیے اور اس کو آپ پڑھوائیے۔ جب آپ کا بچہ بچپن سے قرآن کو پڑھے گا، کلمے نمازوں کو سیکھے گا، دین کو سیکھے گا، دعائیں سیکھے گا، جب اس کے دل و دماغ میں بچپن سے اسلام اور دین بیٹھ جائے گا، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بچپن کا پڑھا ہوا بچپن میں بھی یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو بچپن میں پڑھا دیا تو جوانی اور بڑھاپے اور بچپن میں بھی اس کو یاد رکھے گا جو بچپن کا پڑھا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو بچپن سے دین کی تعلیم دیجیے، پھر جب آپ دینی تعلیم دے دیں گے، جب آپ کے بچے کوئی دیندار بن جائیں گے